السلام علیکم علامہ صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ مسجد کے باہر جو واش روم ہوتے ہیں اس کے اندر پیشاب کرنے کے بعد ہم مسجد کے وضو خانے میں سے ہاتھ دھو سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے یہاں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ خاص کر کے وہ دکاندار حضرات جو ہوتے ہیں اور اہل محلہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، اور خاص کر دکاندار حضرات ہوتے ہیں جو مسجدیں جیسے روڈ پہ بنی ہوئی ہوتی ہیں یا مارکیٹوں میں بنی ہوتی ہیں، تو خاص کر دکاندار حضرات اس طرح سے کرتے ہیں کہ استنجا وغیرہ کرنے کے لیے وہ جاتے ہیں جو مسجد کے باہر جو ہے نا واش روم بنے ہوتے ہیں، اس میں پیشاب وغیرہ کے لیے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے باہر نکلتے ہیں اور وضو خانے پر ہاتھ دھوتے ہیں اور جو ہے نا چلے جاتے ہیں۔ شریعت ہمیں اس چیز کا منع کرتی ہے، اور اگر ہم مسجد کے جو باہر واش روم ہوتا ہے اگر اس کے اندر ہم جائیں گے، اس کو استعمال کریں گے، تو ہم ہاتھ وہیں سے دھوئیں گے، جو جہاں پر لوٹا رکھا ہوتا ہے نل کے نیچے اس میں سے ہاتھ دھوئیں گے۔ ہاتھ دھونے کے لیے وضو خانے پہ نہیں آ سکتے، وضو خانے سے ہاتھ نہیں دھو سکتے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ جو وضو خانہ ہے نا وہ صرف وضو کے لیے ہے، وہ واش روم سے نکل کے ہاتھ دھونے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ وہ وضو خانہ صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس سے مسلمان وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد جو ہے وہ نماز ادا کریں۔ ہمارے یہاں ایسا بھی ہوتا ہے، اکثر و بیشتر مارکیٹوں میں جو مسجدیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی عبرت حاصل کریں کہ تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹوں کے باہر جو مسجدیں بنی ہوتی ہیں یا مارکیٹوں میں جو مسجدیں ہوتی ہیں تو ان میں لوگ دکاندار جو ہے وہ برتن لے کر آتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، کوئی پلیٹیں دھو رہا ہے، کوئی جگ گلاس دھو رہا ہے، کوئی چمچے دھو رہا ہے، اور کوئی جو ہے نا ہاتھ پاؤں دھو رہا ہے۔ تو جو مسجد کا جو وضو خانہ ہے نہ تو وہ ہاتھ پاؤں دھونے کے لیے ہے، یہ گرمی کے اندر ہاتھ پاؤں دھوتے ہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے آپ کو، تو نہ تو وہ وضو خانہ ہاتھ پاؤں دھونے کے لیے ہے اور نہ ہی وہ برتن دھونے کے لیے ہے، اور نہ ہی اس وضو خانے میں سے پانی بھر کے لے جایا جا سکتا ہے۔ اس وضو خانے میں بیٹھ کے وہاں پر صرف وضو کیا جائے گا، نہ اس میں سے پانی بھر کے لے جا سکتے ہیں، اور کیونکہ مسجد کو دینے کا حکم ہے، مسجد سے لینے کا حکم نہیں ہے، اس لیے وہ پانی وقف ہے وضو کے لیے، تو وہ پانی مسجد کے وضو خانے سے نہیں بھر سکتے اور نہیں لے کے جا سکتے اپنے ذاتی استعمال کے لیے۔ تو اور مسجد کے وضو خانے کے اوپر جو ہے پلیٹیں چمچے بھی نہیں دھو سکتے، کیونکہ یہ وضو خانہ ہے۔ وضو خانے کا مطلب ہوتا ہے وضو کرنے کی جگہ، جہاں پر وضو کیا جاتا ہے نا، تو وضو خانے کا مطلب ہوتا ہے کہ وضو کرنے کی جگہ جہاں نماز کا وضو کیا جاتا ہے۔ جب وہ ہے ہی وضو خانہ، وضو کرنے کی جگہ ہے، تو پھر وہاں پر پلیٹیں کیسے دھو سکتے ہیں؟ ہاں اگر اس کا نام ہی یہی ہو کہ پلیٹیں دھونے کی جگہ، برتن دھونے کی جگہ، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ وہ وضو خانہ ہے، وضو کے لیے وقف ہے، نہ ہم اس میں سے نہ ہم اس پانی سے برتن دھو سکتے ہیں، نہ اپنی ذات کے لیے لے جا کے استعمال کر سکتے ہیں بھر کے، اور نہ ہی واش روم سے نکل کے ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ تو خاص کر یہ پیغام ان لوگوں کے لیے جہاں پر مسجدیں مارکیٹوں کے اندر بنی ہوئی ہیں، ان تمام حضرات کو میرا یہ پیغام ہے کہ خدا را وہ اس چیز سے بچیں۔ وہ یہ کام جو ہے یہ گناہ ہے اس طرح کرنا، تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ہمارے علم میں نہیں ہوتی، ہم شاید اسے گناہ نہیں سمجھتے، اس طرح کرنا گناہ ہے، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر پانی کی ضرورت ہو تو ہم کہیں اور سے بھریں یا اپنے گھر سے بھر کے لے آئیں، یا کہیں اور قریب قریب بھی نلکے وغیرہ لگے ہوتے ہیں تو وہاں پانی وہاں سے بھر لیں، برتن کہیں اور سے دھو لیں، اپنی دکان کے اوپر ایک ڈبہ بھر کے رکھ لیں پانی کا، وہاں سے برتن دھو لیں، اور جو واش روم سے نکلتے ہیں وہ واش روم کے نلکے سے ہی ہاتھ دھو لیں، ان کے لیے یہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بات اور وہ یہ کہ اس ویڈیو کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، آگے پہنچائیں، تاکہ وہ لوگ
जो इस तरह का काम करते हैं और जो है ना मस्जिद के पानी को ज़ाया भी करते हैं और इस तरह बर्तन वगैरह जो धोते हैं, तो उन लोगों को भी जो है ना नसीहत हासिल हो और वो लोग भी इस बुराई से बच सकें। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, अपने अपने व्हाट्सएप के ग्रुपों में, अपने टिकटॉक के ग्रुप जो है उनके अंदर शेयर करें कि हो सकता है कि किसी की बात समझ में आ जाए और कोई शख्स जो है इस चीज़ से बच जाए, इस बुराई से बच जाए। तो ये आप जिसने शेयर किया, अगर कोई एक शख्स भी बच गया तो उसके लिए सदका जारिया हो गया। जब तक वो उस पर अमल करता रहेगा, अमल करने वाले को भी इसका सवाब मिलेगा और जिसकी वजह से उसने अमल शुरू किया उसके लिए भी उसका सवाब जारी और सारी हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।